اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے مبتدا اور خبر کی بحث یہاں سے نئی شروع ہو رہی ہے۔ المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر۔ ھذا باب الابتداء، یہ سیوطی میں مبتدا اور خبر کی بحث شروع ہوئی ہے۔ ھذا باب الابتداء، باب ابتدا کے بارے میں گفتگو یہاں پر شروع کر رہے ہیں۔ ھذا باب الابتداء، یہ ابتدا کا باب ہے، پھر کہہ رہے ہیں قدم احکام المبتدا علی الفاعل، مقدم کیا ہے مبتدا کے احکام کو فاعل کے اوپر۔ کس نے؟ فاعل کون ہے؟ قدمہ کا۔ احکامہ تو دکھائی دے رہا ہے منصوب مفعول ہے، احکام المبتدا علی الفاعل، مبتدا کے احکام کو فاعل کے اوپر قدمہ مقدم کیا ہے۔ کس نے مقدم کیا ہے؟ ابن مالک صاحب نے، یہ جلال الدین سیوطی صاحب کی عبارت ہے۔ یہ جلال الدین سیوطی صاحب فرما رہے ہیں کہ ابن مالک صاحب نے مبتدا کے احکام کو فاعل کے اوپر مقدم کیا ہے۔ کیسے مقدم کیا ہے؟ مطلب مبتدا کے احکام کو پہلے بیان کیا ہے فاعل سے پہلے مبتدا کے احکام کو بیان کیا ہے۔ اب جو انہوں نے بیان کیا ہے اس میں کس کی اتباع کی؟ طبعاً سیبوئے صاحب کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے، ابن مالک صاحب نے مبتدا کے احکام کو فاعل پر مقدم کیا ہے، پہلے اس کے احکام بیان کیے ہیں کائے کے؟ مبتدا کے۔ لیکن بعض نحویین نے یقدم الفاعل، فاعل کو مقدم کیا ہے، یعنی فاعل کے احکام کو مقدم کیا ہے۔ تو اب یہ جو ابن مالک صاحب نے سیبوئے صاحب کی اتباع کرتے ہوئے مبتدا کے احکام فاعل سے پہلے بیان کیے ہیں، لیکن بعض نحویین جو ہے فاعل کو مقدم کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ علیکم السلام، ایسا کیوں؟ وذالک، یہ جو بات ہے کہ پہلے احکام مبتدا کے آئیں یا فاعل کے آئیں، بعض نحویین نے، سیبوئے صاحب نے اور ابن مالک صاحب نے مبتدا کے احکام کو پہلے بیان کیا ہے اور بعض نحویین نے فاعل کے احکام پہلے بیان کیے ہیں۔ یہ مبنیون علی القولین، دو قولوں پر مبنی ہے یہ بات، دو قولوں پر۔ دو قول کون سے؟ فی ان الاصل مرفوعات هل هو مبتدا او الفاعل، کہ اصل مرفوعات کیا مبتدا ہے یا فاعل؟ اصل مرفوعات میں اصل مبتدا ہے یا اصل مرفوعات میں فاعل ہے، اس کو پر ہے، جو دو قولوں کو پر مبنی ہے یہ بات۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ اصل مرفوعات میں مبتدا ہے، جنہوں نے یہ مانا کہ مرفوعات میں جو اصل ہے وہ مبتدا ہے، لہذا اصل مرفوعات جب گنانے شروع کیے تو پہلے مبتدا کو بیان کیا، کیونکہ مرفوعات میں اصل مبتدا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے جنہوں نے فاعل کو مقدم کیا ہے، ان کے نزدیک مرفوعات میں جو اصل ہے وہ فاعل ہے، لہذا ہر ایک کی دونوں کی دلیلیں ہیں اپنی اپنی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مبتدا اصل مرفوعات جو ہے، اب مرفوعات میں سے کی اصل جو ہے وہ مبتدا اصل مرفوعات میں سے ہے، تو ان کے پاس دلیل ہے اس بات کی، اور جو لوگ کہتے ہیں مرفوعات میں اصل فاعل ہے، ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں۔ وجہ الاول، پہلی وجہ جو ہے وہ کون سی؟ کہ مرفوعات میں اصل جو ہے وہ مبتدا ہے۔ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان المبتدا مبدوء بہ فی الکلام، پہلی دلیل یہ ہے ان کے پاس کہ مبتدا کے ذریعے سے، مبدوء بہ ابتدا کی جاتی ہے کلام میں مبتدا کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، لہذا تو اصل مرفوعات کی مبتدا ہونی چاہیے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ لا يزول عن كونه مبتدأ، زائل نہیں ہوتا مبتدا ہونے سے، مبتدا جو ہے وہ مبتدا ہونے سے زائل نہیں ہوتا، خالی نہیں ہوتا، یعنی ختم نہیں ہوتا، یعنی مبتدا ہی رہتا ہے۔ کب؟ وَإِن تَأَخَّرَ، اگر مؤخر بھی ہو جائے، مبتدا اگر مؤخر بھی ہو جائے تب بھی مبتدا ہی رہتا ہے۔ جیسے میں آپ کو پچھلا وہ مٹا دوں لوگوں کا،
ٹھیک ہے، دیکھیے آپ دیکھیے یہاں دیکھیے زیدون فی الدار، زیدون مبتدا ہے، زیدون مبتدا ہے، فی الدار مثلا خبر ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ زیدون فی الدار میں زید مبتدا ہے، اور اگر اسے مؤخر بھی کر دیں نا، مؤخر بھی کر دیں زیدون کو، مثلا آپ فی الدار زیدون کر دیجئے، آپ فی الدار تو یہ خبر ہی رہے گی مقدم، یہ مبتدا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مبتدا ہونے سے، مبتدا جو ہے نا، مبتدا ہونے سے ختم نہیں ہوتا، اس کا مبتدا ہونے سے وہ خالی نہیں ہوتا، اگر وہ مؤخر ہو جائے تب بھی. دیکھیے آپ زیدن فی الدار میں زید مبتدا ہے، اور اگر مؤخر ہو جائے جیسے فی الدار زیدن تب بھی مبتدا، شروع میں تھا زیدن فی الدار تب بھی زید مبتدا تھا، فی الدار زیدن ہوا، زید آخر میں بعد میں آ گیا تب بھی مبتدا ہے. لہٰذا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مبتدا ہونے سے ختم نہیں ہوتی، مبتدا ہی رہتی ہے اگر مؤخر ہو جائے تب بھی. لیکن فاعل جو ہے وہ مقدم ہو جائے تو فاعلیت سے ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ ضربا زیدن، ضربا زیدن، زید کیا ہے یہاں پر؟ زید نے مارا، زید فاعل ہے، زید فاعل ہے، ضربا زیدن زید فاعل ہے. لیکن اگر یہی زید مقدم ہو جائے ضربا کے اوپر، زیدن ضربا، تو اب یہ زید فاعل نہیں ہے، اب یہ زید فاعل نہیں ہے، فاعل اس کے اندر ہوا ہے. لہذا فاعل جو ہے وہ اپنی فاعلیت سے ختم ہو جاتا ہے، اس کی فاعلیت ختم ہو جاتی ہے اگر وہ مقدم ہو جائے. تو اب یہ زید مبتدا ہو گیا ہے، اور ضربا فعل ہے، ہوا فاعل ہے، فعل فاعل جملہ، یہ خبر ہو جائے گا اس کا، زید کا. تو دیکھا آپ نے فاعل میں کیا تھا کہ اگر فعل کے بعد تھا تو فاعل تھا وہ، لیکن اگر فعل کے اوپر مقدم ہو جائے تو پھر وہ فاعل نہیں رہتا. لیکن مبتدا چاہے مقدم ہو چاہے مؤخر ہو، مبتدا مبتدا ہی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا. لہذا اس لیے انہوں نے مانا ہے کہ خبر، یہ مبتدا جو ہے وہ مرفوعات میں اصل ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں. پہلے تو یہ انہوں نے کہا کہ مبتدا کے ذریعے سے کلام میں ابتدا ہوتی ہے، کلام کو ابتدا کیا جاتا ہے، لہٰذا مرفوعات میں اصل مبتدا ہے، لہٰذا مبتدا کے احکام انہوں نے پہلے بیان کیے. دوسری وجہ کیا تھی؟ انہو، یعنی یہ مبتدا لا یزولو، زائل نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، ان کو نہیں مبتدا، مبتدا ہونے سے ختم نہیں ہوتی مبتدا. وہ ان تاخر، اگر مؤخر ہو جائے تب بھی، جیسے میں نے مثال دی تھی فی الدار زیدون، مؤخر ہو گیا زید، بعد میں آ گیا تب بھی مبتدا ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن والفاعل تزول فاعلیتہ اذا تقدم، لیکن فاعل اس کی فاعلیت ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، اذا تقدم، اگر فاعل مقدم ہو جائے، پہلے آ جائے، جیسے زیدن ضربا، تو اب یہ زیدن فاعل نہیں ہے، ضربا زیدن میں زید فاعل ہے، لیکن زید کو مقدم کر دیجئے پھر فاعل نہیں رہے گا، لہٰذا یہ اپنی فاعلیت کو کھو دیتا ہے مقدم ہونے کے ساتھ. لہٰذا اصل مرفوعات، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس لیے انہوں نے مبتدا کو پہلے لائے ہیں، بیان کیا ہے کام. تیسرے وَأَنَّهُ، یعنی مبتدا عامل و معمول والفاعل معمول لیس غیرہ، مبتدا جو ہوتی ہے عامل بھی ہوتی ہے اور معمول بھی ہوتی ہے، لیکن والفاعل معمول، فاعل معمول تو ہوتا ہے، لیس غیرہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیے، مثلا آپ نے دیکھا مبتدا جو ہے وہ عامل بھی ہوتی ہے، مبتدا عامل بھی ہوتی ہے. آپ مان لیجئے وہ جو قول وہ لوگ کہتے ہیں خبر کو کس نے رفع دیا، تو کہتے ہیں مبتدا نے، تو عمل خبر کو رفع کر دے رہی ہے تو مبتدا عامل ہوئی نہیں ہوئی، اور خود مبتدا معمول بھی ہے.
کیونکہ اس کو رفع کس نے دیا ہے؟ ابتدائیت نے، مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن والفاعل معمول، فاعل ہمیشہ معمول ہوتا ہے، عامل نہیں ہوتا. فاعل میں ضرب زید میں، ضربہ نے زید میں عمل کیا ہے، لیکن زید جو فاعل ہے وہ عامل نہیں ہے. لہٰذا اس بنا پر انہوں نے احکام میں مبتدا مقدم کیے. وہ وجہ الثانی، دوسرے وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ فاعل اصل مرفوعات میں فاعل ہے، تو ان کے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انا عاملہ، انا عاملہ لفظی، عاملہ لفظی. فاعل کا جو عامل ہوتا ہے لفظی ہوتا ہے. ضربہ زیدون، زید میں کا عامل کون ہے؟ ضربہ، لفظ میں دکھائی دے رہا ہے عامل اس کا. ضربہ زیدون عامل ہے نہیں، دیکھیے آپ یہاں دیکھیے عامل ہے. زید کا عامل کون ہے یہاں؟ ضربہ. ضربہ عامل ہے، ضربہ عامل ہے. لفظی ہے یا نہیں؟ سامنے دکھائی دے رہا ہے، بالکل دکھائی دے رہا ہے، عامل لفظی ہے. لیکن زیدن فی الدارے میں، زیدن میں جو عامل ہے وہ ابتدائیت ہے. کہاں ہے اس میں؟ وہ دکھائی دے رہی ہے کہیں؟ عامل دکھائی دے رہا ہے کہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فاعل کا عامل، وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اصل مرفوعات میں فاعل ہے اور انہوں نے فاعل کے احکام کو اس لیے مقدم بھی کیا ہے، تو ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ فاعل کا جو عامل ہوتا ہے وہ لفظی ہوتا ہے اور مبتدا کا عامل معنوی ہوتا ہے، اور لفظی عامل جو ہے وہ معنوی عامل سے قوی ہوتا ہے. لفظی عامل معنوی عامل سے قوی تر ہوتا ہے، لہٰذا اس لیے انہوں نے فاعل کے احکام کو مقدم کیا. یہ کہہ رہے ہیں انا عاملہ لفظیون، فاعل کا جو عامل ہے وہ لفظی ہوتا ہے. وہو اقوا، اور لفظی عامل اقوا ہوتا ہے من عامل المبتدا المعنوی، مبتدا کے عامل جو کہ معنوی ہے اس سے زیادہ اقوا قوی ہوتا ہے. ایک بات. دوسرے وَأَنَّهُ یعنی فاعل انما رفع، فاعل کو جو رفع دیا گیا ہے، دیکھیے یہاں دیکھیے، یہاں مثال دیکھیے آپ، یہاں پہ مثال ہے ضربہ، ایک ہے یہاں پہ زید، ٹھیک ہے، ایک ہے یہاں پہ سعید. تو بتائیے یہاں پر زید کو رفع دیا ہم نے، کیوں دیا؟ تاکہ ہم یہ بتا دیں کہ یہ فاعل ہے اور یہ بعد والا یہ جو ہے یہ مفعول ہے، تاکہ یہ بتا دیں کہ یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے. تو یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں فاعل کو جو رفع دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا تاکہ فاعل اور مفعول میں فرق ہو جائے، ورنہ اگر آپ اسے رفع نہ دیں اور اسے نصب نہ دیں تو کیسے پتہ لگے گا اس میں کون فاعل ہے کون مفعول ہے؟ ضربہ زید سعید، کیسے پتہ لگے گا کہ زید اور سعید میں کون فاعل ہے کون مفعول ہے؟ اس اعراب نے بتایا، زید کو رفع دیا گیا، سعید کو نصب دیا گیا، تو فاعل کو اعراب دیا گیا تاکہ فاعل اور مفعول میں فرق پیدا ہو جائے، جبکہ مبتدا خبر میں ایسا نہیں ہے. اور اعراب کی اصل ہی یہ ہے کہ وہ کچھ معانی میں فرق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے، یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے یہ فلاں ہے، یہ انا کا اسم ہے یہ انا کی خبر ہے یہ فلاں ہے. اعراب کی اصل ہی یہ ہے کہ وہ کس لیے آتا ہے؟ فرق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ یعنی فاعل انما رفع دیا گیا ہے فاعل کو، کیوں؟ للفرق بینہ، تاکہ فرق کے لیے، بینہ بین الفاعل و بین المفعول، فاعل اور مفعول کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے رفع دیا گیا ہے فاعل کو. وَلَيْسَ الْمُبْتَدَأُ كَذَلِكَ، لیکن مبتدا میں ایسا نہیں ہوتا. لہذا اگر اسے رفع دیا گیا ہے اور اعراب کی والاصل فی الاعراب، اعراب کی اصلی یہ ہے کہ اعراب فرق کے لیے آتا ہے معانی کے درمیان کہ یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے، لہذا اس لیے فاعل کے احکام مقدم کیے. اب یہاں سے مبتدا کی تعریف کرنا شروع کر رہے ہیں. ثم المبتدا اسم مجرد، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. پھر یہ بتائیں گے مبتدا اسمی اور مبتدا وصفی کی تعریف. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی عبارت میں دونوں کی تعریف بیان کی ہے، لیکن ہم اسے جدا جدا کریں گے کہ ایک مبتدا اسمی ہوتا ہے، ایک مبتدا وصفی ہوتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.